چل میری لگا لے محراب کے نام کا اوپٹن۔ اماں کی بات پر اس نے پلٹ کر چوکھٹ پر کئی دادی کو محراب کے نام کا اوپٹن۔ پلکوں نے جھک کر رخسار پر سر دیا اور پھر لبوں پر مسکراہٹ دباتے سے نظریں اٹھائیں۔ اس نے رخ دیا اور امیمہ کی جانب کیا۔ اچھا ٹھیک ہے لگا لے محراب، چلو میرے بیٹے خاموشی سے مہک کے نام کا اوپٹن لگواؤ۔ محراب نے گہرا سانس لیتے ہتھیار ڈال کے ٹھیک ہے کر لو اپنے شوق پورے۔ مہک کے نام کا اوپٹن۔ مونچھوں تلے لب مسکراہٹ میں ڈھک گئے۔ وہ اماں جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سائرہ نے اوپٹن میں ہاتھ ہادیہ نے اوپٹن ہاتھوں میں لگاتے مہک کی طرف ہاتھ بڑھایا جس نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ سائرہ کا ہاتھ محراب کے چہرے کے قریب آیا۔ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑتی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ لاہور کی شہزادی، پربتوں کے شہزادے کے رنگ میں رنگ پربتوں کا شہزادہ، شہر لاہور کی شہزادی کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہوائیں محبت کے نغموں میں محو رقص ہو گئیں۔ ٹھنڈے میٹھے جھرنوں نے ملن کی دھنوں کے الاپ چھیڑ دیے۔ دستک کی آواز پر اماں نے قرآن پر مرکوز نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مہک ان کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم دادی۔ وہ پاؤں اوپر کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اماں نے قرآن بند کر کے ساتھ میز پر رکھ دیا۔ وعلیکم السلام۔ مہک چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں ٹکا کر پیار بھری نظروں سے دادی دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اماں نے اس کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دیکھ رہی ہوں کہ میری دادی کتنی پیاری ہے۔ اماں ہنسی۔ مکھن کے سوشی میں لگ رہے ہیں۔ ارے آپ کو میرے خالص پیار پر شک ہے کیا؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے دکھ سے انہیں دیکھا۔ نہیں میری جان، میں جانتی ہوں میری یہ رانی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ماتھے پر پیر کیا۔ دادی مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ دل اداس سارے رونا میں ابھی دل ہی دل میں نظر اتار رہی تھی کہ میری رانی پر اتنا روپ آ رہا ہے۔ اب رو کر میرا موڈ نہ خراب کر۔ مہک جھٹکے سے ان کے گلے لگ دادی مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ سسکنے لگی۔ نگہت بیگم میں آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو روکنا چاہا۔ پیار سے مہک کے گرد بازو پھیلاتے اس کا سر سہلانے لگی۔ اللہ کو یہی منظور تھا میری بچی۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ مہک کے رونے میں کمی ہے تو پیچھے ہو کر بیٹھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ناک بھی لال تھا۔ وہ آہستہ سے دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ باہر تھائی اور اوپر عافیہ مہمانوں کے لیے بستر اور کھانے کی تیاریوں میں مگن تھی۔ 2 گھنٹے تک لڑکے والوں نے پہنچ جانا تھا۔ اماں مہک کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ تو جانتی ہے میں نے محراب کو تیرے لیے کیوں چنا؟ مہک جو چاند کو دیکھ رہی تھی، اس نے نظریں اماں کی جانب موڑیں۔ البتہ کچھ کہا نہیں۔ محراب اپنے ماموں کا لاڈلا تھا۔ جب بھی امیرہ گرمیوں کی چھٹیوں میں 1 ہفتہ رکنے کے لیے آتی تھی، کاشف محراب کو 1 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ مہک کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں۔ وہ یہ سب جانتی تھی۔ دونوں ہر چھٹی پر لاہور کی سیر پر نکلے ہوتے تھے۔ بیتے دنوں کی یادوں میں کھونے لگی تھی۔ مجھے نہیں لے کر جاتے تھے؟ مہک نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ شکوہ کیا۔ اماں مسکرا دی۔ تو چھوٹی تھی نا؟ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ محراب منع کرتے تھے۔ وہ منہ پھلائے بولی۔ ارے نہیں، وہ کیوں منع کرے گا؟ تیرا باپ خود تیرے معاملے میں بڑا نازک تھا۔ تجھے گرمیوں میں الرجی ہو جاتی تھی، اس لیے وہ تجھے کہیں بھی باہر لے جانے اور کھانے پینے احتیاط کرتا تھا۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو لڑکے ان کی صورت بہہ رہے تھے۔ یاد کر، کاشف ہر اتوار دہلی گیٹ کے پاس کلفی کھلانے لے کر جاتا تھا۔ مہک چہ کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں دادی مجھے یاد ہے۔ اور دادی، وہ جو ایک اماں چوڑیوں کی ٹوکری لیے بیٹھی ہوتی تھی میز پر، بابا مجھے ان کے پاس بھی لے کر جاتے تھے۔ پتہ ہے دادی، وہ مجھے خود چوڑیاں پہناتے تھے۔ میں بابا کو کہتی تھی مجھے ان اماں سے چوڑیاں پہننی ہیں، تو بابا مجھے کہتے نہیں کہیں ہاتھ زخمی ہو گیا تو؟ دادی بابا مجھے بہت پیار سے چوڑیاں پہناتے تھے۔ آخر میں اس کی آواز دم توڑ گئی۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے حسین لمحے گزرے تھے۔ نگہت نے دوپٹے سے آنسو پونچھ لیے۔ کاشف اور محراب میں بہت مشابہت ہے، وہی چہرہ وہی کا۔ دادی کی اس بات پر اس نے آنکھوں میں دیکھا۔ آہستہ سر اسفات میں ہلا دیا۔ محراب نے نئے نقش اپنے چھوٹے ماموں سے چرائے تھے۔ کچھ عادات بھی بابا جیسی ہیں۔ اس نے رخسار پر پھیلی نمی کو صاف کیا۔ مہک کی بات پر دادی نے مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے محراب تیرا بہت خیال رکھے گا، خیال سے کہیں زیادہ تیری عزت کرے گا۔ مہک نے خاموشی سر جھکا دیا۔ بس بہت ہو گیا رونا دھونا، سب آنے والے ہوں گے، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ میں باہر کے حالات دیکھوں۔ کہاں تک تیاریاں پہنچی ہیں؟ وہ لوگ بس پہنچنے والے ہوں گے۔ مہک نے جانے سے پہلے اماں کو زور سے گلے لگائے۔ رات کے 8 بجے سب یاسر منزل پہنچ گئے تھے۔ بہت ہی جوش و خروش سے سب نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اب سب ہنستے مسکراتے گرما گرم چائے پیتے باتوں میں مصروف تھے۔ سب مرد حضرات جو مسلسل ڈرائیونگ کرتے آئے تھے، اب ان کا تھکن سے برا حال تھا۔ ڈرائنگ روم سے لاؤنج تک بھر چکا تھا۔ کچھ لڑکیاں کمروں میں بیٹھی چہک رہی تھیں۔ جہاں سب کا یہ حال تھا وہیں عافیہ پریشان سی بیٹھی مہک کو لینے اوپر آئی تھی۔ امّو سب سے کیسے ملوں گی؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کھا نہیں جائے گا، اٹھو جلدی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے آ گئی۔ پیلے کلیوں والے فراق کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں زرد پھولوں کے کنگن پہنے وہ مایوں کی دلہن دل میں اتر رہی تھی۔ میک اپ سے شفاف چہرہ چمک رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر جماتے وہ عافیہ کے پیچھے نیچے آ گئی۔ سب کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتے محراب کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بازل کی کسی بات کا جواب دیتا۔ مہک کو اپنا دل اچھلتا محسوس ہوا۔ دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس نے عافیہ کے ساتھ ہی لاؤنج میں قدم رکھا۔ ایک دم سب دلہن کی آمد پر کھڑے ہو گئے۔ محراب کے کزن اور تایا ڈرائنگ روم میں تھے، باقی سب مرد بھی وہیں موجود تھے۔
مہک باری باری صاحب سے ملی۔ مہراب کے دودیال سے اس کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ ڈرائنگ روم اور لاؤنج کے درمیان پردے لگا کر پارٹیشن کی گئی تھی، لیکن پردے بھی پیچھے تھے۔ مہک آگے بڑھ کر مہراب کی دائی اور چاچی سے ملنے لگی، جو پیار سے اسے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ دائیں جانب ڈرائنگ روم میں 2 سیٹر صوفے پر بازل کے ساتھ سفید شلوار پر ٹانگ رکھے بیٹھا مہراب پوری طرح باتوں میں مگن تھا۔ مہراب کی دائی نے مہک کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے مہراب کی دلہن تو لاکھوں میں ایک نکلی، ماشاءاللہ جتنی تصویریں پیاری لگتی تھی حقیقت میں تو اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ مہک جھیم گئی، اپنی دائی کی بال پر نظریں سامنے اٹھائیں۔ مہک کی دوپٹے میں چھپی پشت اس کی جانب تھی۔ مہراب کو اپنے دل میں ہلچل ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ احساس کہ وہ اس کی ہے، اس کے نام سے منسوب ہونے والی ہے، یہ احساس اسے بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ مہک کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مہراب کی دلہن سن کر اس کے چہرے پر تاثرات کیسے ہیں، لیکن وہ پلٹ کر ایک طرف چلی گئی۔ کچھ دیر میں کھانا لگا دیا گیا۔ مہک اوپر اپنے کمرے واپس جا چکی تھی۔ کچھ مہمانوں کے سونے کا انتظام نیچے کیا گیا تھا، کچھ کا اوپر لاؤنج میں۔ دلہن میاں کے آرام کے لیے خاص طور پر عارف کا کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ باہر آ گئی۔ بال جو ہلکے ہلکے نرم تھے آدھے باندھ کر باقی کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اوپر ابھی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، باقی سب ابھی نیچے کھانے میں مصروف تھے۔ ہادیہ اس کا کھانا کچن میں رکھ گئی تھی۔ اس سے پہلے صاحب باذر کچن کی جانب آ گئی اور اپنی بریانی گرم کر کے پلیٹ میں نکال کر کچن میں رکھے کھانے کے میز پر ہی بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ آہٹ پر رخ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ آنکھوں میں نیند کی سرخی، چہرے پر سفر کی تھکان لیے مہراب کھڑا تھا۔ جہاں مہک کے چہرے کا رنگ اڑا وہیں وہ بھی چونک گئی۔ دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا ہو جانے کی توقع نہیں تھی۔ مہراب تھکن کے باعث کھانے کے لیے معذرت کر کے سونے آ گیا تھا۔ مہک تیزی سے رخ موڑتی کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ مہراب نے خاموشی توڑی۔ وعلیکم السلام، آہستگی سے جواب۔ مہک پلیٹ اٹھاتی فریج کی جانب بڑھی۔ وہ پلیٹ فریج میں رکھنا چاہتی۔ مہراب جو ٹھنڈے پانی کی بوتل کے لیے کچن میں تھا، وہ بھی فریج کی جانب بڑھا۔ ایسے میں دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ مہراب نے اس کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ اس نے کوئی تاثر دیے بغیر فریج کا دروازہ کھولا اور اپنی پلیٹ رکھنے لگی۔ پانی کی بوتل پکڑا دو، مہراب کے کہنے پر اس نے جھک کر بوتل نکالی، اس کی جانب بڑھی۔ البتہ وہ مہراب کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ مہراب نے جب بوتل نہیں پکڑی، اس نے مجبوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ فوراً بولا، کیا تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں کیوں شرماؤں؟ یہ جلدی پکڑیں تو یہ آ جائے گا۔ اس نے پھر دروازے کی جانب دیکھا۔ مہراب نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے بوتل پکڑی۔ شکریہ میری دلہن۔ مہک نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی حیرانگی، پر وہ مسکراتی نظروں سے دیکھ باہر کی جانب جانے کے لیے پلٹ گیا۔ مہک کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نکاح کی تقریب شام کی تھی، اس لیے سب سستی سے ادھر ادھر پھیلے گپ شپ تھے۔ اوپر لاؤنج میں ڈھولک کی تھاپ بلند تھی، سر سے سر ملاتی لڑکیاں تالیاں پیٹ رہی تھیں۔ ایک طرف صوفے پر مہراب کی کزن مہک کے ہاتھوں مہندی لگائی تھی، ہر طرف خوشی کا سامان تھا۔ مہک کی نظر عارف اور ہادیہ پر پڑی، جو کچھ سامان لے اس کے کمرے میں جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بازل ہاتھوں میں پھول لیے کمرے میں گیا تھا۔ مہک کو تشویش ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اماں سے کچھ پوچھتی، اس کے کانوں سے اماں کی آواز سن گئی، زرمین کیوں نہیں اماں؟ وہ لباس سفر سے بھاگتی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور دوسرا بیجی اور بابا کے خیال سے بھی گھر میں کسی کو رکنا ضروری تھا۔ اس نے کہا وہ رک جائے گی۔ مہک بھابی؟ مہک نے چونکا سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ بھابی؟ میری بھابی لگیں گی نا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، مہراب بھائی کا نام کہاں لکھوں؟ اس کے استفسار کرنے پر مہک نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے ہلکی سی مہندی لگوائی تھی۔ نام رہنے دو۔ مہک نے ہتھیلیاں دیکھتے نام لکھوانے سے انکار کر دیا۔ کیوں بچے آج کل تو لڑکیاں بڑے شوق سے شوہر کا نام لکھواتی ہیں۔ مہراب کی چچی کی بات پر اس نے دیکھا۔ آنٹی مجھے اچھا نہیں لگتا، دیکھیں مہندی کون سی چند گھنٹوں میں اتر جائے گی، بہت سے کام ہوتے ہیں، جھاڑو صفائی وغیرہ، کبھی ہاتھوں سے کوئی گندھا اٹھانا پڑ جاتا ہے، میں نام کی بید بھی نہیں کر سکتی۔ مہراب میرے ہونے والے شوہر ہیں، ان کا نام تو اللہ نے لکیروں میں لکھا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں آپ کے سامنے اتنا بول گئی۔ سب کو اپنی جانب دیکھ کر کچھ شرمندہ بھی، لیکن وہ جو نہیں چاہتی تھی کسی کے کہنے پر بھی نہیں کر سکتی۔ مہراب کی چچی مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے پاس آ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عافیہ تمہاری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ باقی سب نے مہک کی تعریف کی تھی۔ سب تیار ہونے کے لیے اٹھ گئے۔ مہک کی مہندی خشک ہوئی تو وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیوٹیشین نے اسے گھر میں تیار کرنے آتا۔ کمرے میں آتے اس کے قدم چوکھٹ پر ٹھہر گئی۔ کمرے کی مکمل شکل بدل چکی تھی۔ بیڈ شیٹ سے لے کر پردے تک تبدیل کر دیے گئے تھے۔ ہیڈ بورڈ پر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ عارف کے ساتھ مل کر ہادیہ مہراب کے کپڑے الماری میں لگا رہی تھی۔ جب مہک کی آواز پر دونوں چونک کر مڑے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ ہادیہ کے استفسار کرنے پر اس نے غصہ ضبط کرتے اسے دیکھا۔ یہ سب کیونکہ یہ دادی جان کا حکم تھا۔ عارف نے شانے جھکاتے تھے۔ دادی کا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے تم ابھی اسلام آباد نہیں جا رہی، جب تک مہراب یہاں تمہارے ساتھ ہی رہے گا نا۔ اب یہ صرف تمہارا نہیں مہراب کا بھی کمرہ۔ ویسے آپ یہاں انوکھی ہیں، لڑکیاں بیاہ کر سسرال جاتی ہیں، یہاں مہراب بھائی سسرال آ رہے ہیں۔ عارف کی ہنسی پر سخت نظروں سے دیکھا۔ ایسی اچانک دادی یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ہوا کچھ چونکہ نکاح کے بعد باقی سب تو ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ مہراب نے بھی ان کا ساتھ جانا تھا، لیکن اس کا کوئی کیس ہے جس وجہ سے کچھ دن یہیں ٹھہرنا ہے۔ تبھی دادی نے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ مہراب کا سامان مہک کے کمرے میں سیٹ کر دو۔ ہم معصوم بس یہی کر رہے ہیں۔ معصوم؟ مہک نے دانت پیچھے اور نظر کمرے کی سجاوٹ کی جانب گھمائی۔ شہر لاہور خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ ہر گلی ہر کوچے میں رونق سی تھی۔ پھول سرمست سے ہوتے
رقص کرنے لگے۔ آکاش پہ پوری شان سے چمکتے آفتاب کی روشنی حیران کن تھی۔ تبھی ساتیں ٹھہر سی گئیں۔ مہک نے محراب اور محراب نے مہک کو قبول کیا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا۔ کائنات ایک نئی محبت کی داستان پر قلم اٹھایا۔ ازل سے لکھے نام یکجان ہو گئے۔ لال ریشم کا لہراتا پردہ ہٹا دیا گیا۔ اطراف سے پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ مہک کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ٹشو سے نرمی سے آنکھیں صاف کرنے لگی، جبکہ محراب اماں سے ملتا دعائیں سمیٹ رہا تھا۔ اماں نے مہک کو بھی اپنے پاس لیا، دونوں کو ساتھ گلے لگایا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کرے۔ تم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اماں کی دعاؤں پر آمین کہا۔ آسمانوں میں بھی آمین کی گونج ہوئی۔ کچھ دیر بعد دونوں کو اسٹیج میں ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ دونوں دیکھنے والوں کو دنگ کیے گئے۔ دونوں کی چاپس نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ ہاف وائٹ شیروانی پر اپنے مخصوص انداز میں بنائے بالوں کے ساتھ محراب پر جو روپ آیا تھا وہ سب سے منفرد تھا۔ مہک کے سوٹ کا رنگ بھی آف وائٹ تھا، جس پر سنہرے نتھوں کا کام چمک رہا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کے جالی دار کام والے دوپٹے سے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ ہر منظر کیمرے میں قید ہو رہا تھا۔ کھنکھناتی ہنسی کی جلترنگ سرسراتے مہکتے آنچل ہر رنگ نمایاں تھا۔ رسموں سے فارغ ہو جانے کے بعد نوجوان پارٹی نے اسٹیج کا رخ کیا۔ چلیں لالا بھابی کا گھونگھٹ اٹھائیں۔ محراب نے کنکیوں سے مہک کے ہاتھوں کو دیکھا جو ایک دم سے گود میں چھپا لیے گئے تھے۔ محراب نے ذرا سا رخ بڑھا۔ مہک کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بڑھ گئیں جب محراب نے ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا گھونگھٹ پلٹتا ہادیہ نے محراب کے ہاتھ پکڑ لی۔ ایسے کیسے ایس پی صاحب، اتنی آسانی سے تو آپ میری بہن کا چہرہ نہیں دے سکتے۔ محراب نے صفایا نظروں سے امیمہ اور ہادیہ کو دیکھا۔ جیب ہلکی کریں جناب، آپ کی بار ہادیہ نے کہا۔ مجھے اپنی ہی بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیب ہلکی کرنی پڑے گی؟ جی، سب لڑکیاں یک زبان ہو کر چیخیں۔ اچھا تو پھر رہنے دو، میں نہیں دیکھتا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ محراب کنجوسی مت کرو، جلدی سے ہمارا نیم نکالو۔ کس خوشی میں؟ مہک کو نہیں دیکھنا تم نے؟ نہیں، اس نے فوراً کہا، جس پر مہک نے ہادیہ کا بایاں بازو دبایا تھا۔ یہ وارننگ تھی کہ وہ باز ہے۔ اور کسی نے دیکھا ہو یا نہیں، محراب کی نظر نے یہ منظر ضرور دیکھا تھا۔ یاد رکھو محراب، آج انکار کر بھی بعد میں تمہیں پچھتاوا ہونا۔ کاش تم مہک کو دلہن کے روپ میں دیکھ لیتے۔ محراب نے ایک ابرو اٹھائی، جسے کہہ رہے ہو واقعی مجھے اور پچھتاوا؟ اس نے ایک نظر مہک کے جھکے سر پر ڈالی اور پھر دائیں جیب سے چند نوٹ نکال ہادیہ کو تھمائے۔ ایک دم شور سا اٹھا تھا۔ ہادیہ پیچھے ہو گئی۔ فلیش لائٹس اور کیمروں کا رخ ان دونوں کی جانب ہو گیا۔ محراب نے ہاتھ بڑھائے، آہستہ سے مہک کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ان کے پیچھے جو لڑکیاں گلاب کی پتیاں لیے کھڑی تھیں، محراب کے گھونگھٹ اٹھانے پر انہیں پھولوں کی برسات کر دی۔ صرف ایک پردہ نہیں ہٹا تھا، بلکہ ایسا لگا کائنات نے ہر شے جامد کر دی ہے۔ ساتیں ٹھہر گئیں۔ تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہ کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے میک اپ کی بھرمار کر رکھی تھی، وہ تو بہت سادہ سی تیار ہوئی تھی۔ محراب کی نظر نے اس کے چہرے پر سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر اس کا گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ پھر سب اپنے آپ میں مگن ہو گئے تھے، لیکن محراب اس قدر جیسے اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ جو کچھ کل رات کے منظر نے اسے بے چین کیے رکھا تھا اور اب اس لمحے جو دل نے پلٹا کھایا تھا، وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا نکاح کے بول میں اتنی طاقت ہے؟ اس نے ترچھی نظروں سے مہک کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے اپنا ڈریس سیدھا کر تھی۔ محراب کی نظریں ایک بار پھر اس کی کلائیوں میں ٹھہر گئیں۔ وہ فون پر بات کرنے کے لیے ہال کے ایک الگ سے حصے میں آ گئی جہاں شور کم تھا۔ بات کر کے فون بند کرتی پلٹی تھی، تبھی ٹھہر گئی۔ بازل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ میرون سوٹ میں جہاں سایہ دل میں اترتی، وہیں بازل بھی سیاہ پینٹ کوٹ میں محفل پر چھایا ہوا تھا۔ جب سیاحیوں ایک لمحے کے لیے بات نہیں ہو سکتی، وہ بڑے سے شیشے کے سامنے کہتے جو سجاوٹ کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ شیشے کی باؤنڈری سفید اور لال گلاب سے چڑھی، دونوں کا عکس اس میں واضح ہو رہا تھا۔ یقین مانے شادی کی بھاگ دوڑ میں مجھے ایک لمحے کو فرصت نہیں مل رہی۔ مہمانوں کو دیکھنا، پھر سامان پیک کرنا، شکر ہے خیر خیریت سے سب ہو گیا۔ واپس آ کر سب سامان بازل آنکھوں میں محبت سمائی سا دیکھا تھا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں، دوسرا ہاتھ میں لفافہ پکڑا تھا۔ وہ چپ ہوئی تو بولا، سائرہ جی، شادی پر اسی رنگ کا لہنگا پہن۔ اور ٹھہر گئی۔ رخسار سر ہوئے تھے۔ بڑی فرصت سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اس کا گھبرانا دیکھ رہا تھا۔ بازل، اس نے آنکھیں نکال کر بڑے اتنے کا جب کہ وہ ہنس دیا۔ لفافہ کھول کر اس میں سے گجرے نکال کر اس نے سائرہ کے سامنے کہ یہ میرے لیے ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے پوچھا، میرے ہاتھوں میں گجرے صرف آپ کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ حق صرف آپ کا ہے۔ اس نے بازل سے لے کر گجرے اپنی کلائی میں پہن لیے۔ یہ بہت خوبصورت ہیں۔ کلائیاں اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کی۔ مجھے تم سے یہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن موقع نہیں ملا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ کیا تم ہمارے رشتے سے خوش ہو؟ پھپھو یا دادی کی وجہ سے تو کہیں اقرار نہیں کیا؟ اس نے ناراضگی سے بازل کو دیکھا۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ میں اس حصے سے بہت خوش ہوں، بلکہ خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ جس دن سے مجھے آپ کے ساتھ منسوب کیا گیا، میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹھہرے۔ خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی جاتی اور بازل کا دل سرشار ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ہماری جانب متوجہ ہو جائے، ادھر میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور بازل کے ساتھ کھڑی ہوئی آپ دونوں کا رخ آئینے کی جانب تھا۔ سائرہ نے موبائل کھولتے ہاتھ اٹھائے، وہ مرر سیلفی لے رہی تھی۔ بازل مسکرا دیا، دیکھیں ہم دونوں ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اس نے تصویر لے کر سکرین بازل کو دکھائی۔
رخصتی کے بعد وہ سب یاسر منزل میں ہی آئے تھے. سب کا سامان پیک تھا. کچھ دیر بیٹھ کر فریش ہونے کے بعد سب نے واپسی کی ڈالی. امیرہ اور سجاول بھی سب کے ساتھ ہی واپس آ جائے تھے کیونکہ سجاول کو کوئی ضروری کام تھا. سب کو الوداع کہہ کر وہ لوگ اندر ہال میں آ گئے. محراب بازل کے ساتھ بیٹھا موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا. کوئی بات کرتا. عارف اور رافیہ اوپر چلے گئے تھے. صوفیہ اور بابر بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے. دلہے میاں اب آپ بھی اپنا راستہ ناپیں. بازل نے جمائی لیتے اسکوٹ جانے کا اشارہ کیا. خود بھی کھڑا ہو گیا. محراب نے ایک نظر ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھا. رات کے 11 بجے تھے. اٹھ کے جا کر باہر کی جانب بڑھا. ہادیہ اماں کے کمرے سے نکلی تھی. محراب اس کو دیکھ کر رک گیا. اس کے پاس آ گئی. تم نے مہک کی ساری کتابیں پڑھ لی تھی؟ محراب کو اس کی دماغی حالت پر شک ہو. یہ کون سا وقت ایسا سوال کرنے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ مہک کی ہادیہ کی بات پر اس نے گہرا سانس. مہک غصے میں ہے. اس کے استفسار کرنے پر ہادیہ کی ہنسی چھوٹ گئی. اس پر محراب اسے گھور کر. تم اس سے ڈارے ہو؟ ڈر نہیں آ لیکن نانی نے یہ غلط کیا. اچانک مجھے اس کے کمرے میں شفٹ کر دیا. ایسا بھلا تھوڑی ہوتا ہے. رخصتی کے لیے کچھ سوچ کر ہی وقت لیا گیا تھا. محراب ہمارے بڑے پرانی سوچ کے لوگ ہیں. ذہنی ہاں مانگی ایک دوسرے کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ سب وہ نہیں سوچتے. مہک کی رخصتی نہ کرنا یہ بھی پتہ نہیں کیسے دادی مان گئی. اب تم پریشان نہ ہو. مہک بہت اچھی ہے. تم دونوں بس بچپن سے ایک دوسرے سے جیلسی کا شکار ہو. اس ایک دوسرے کے بارے میں سوچ نہیں پائے. بہت وقت ہو گیا. اب تم جاؤ. وہ بیڈ پر پاؤں لٹ گئے. عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی. سرخ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا. البتہ آور دوپٹہ بھی سر پر جمع تھا. کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہتی. لیکن تبھی ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھل کر بند تھا. مہک نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور پھر واپس موڑ لیا. محراب متوازن قدم اٹھاتا کمرے کے وسط میں آ گیا تھا. ایک طاہرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی. پھر نظریں مہک پر ٹھہر گئیں. وہ سر جھکا اسی پوزیشن میں بیٹھی. کچھ دیر بعد وہ گویا ہوا. آپ کیا مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کرنی؟ مہک نے اسے دیکھا. بات چیت کا کہا ہے گھورنے کا تو نہیں کہا. مجھے کوئی بات نہیں کرنی. جوتے اتار کر جو کر اپنی فائلیں کھولنے لگی. مہک سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. اس کی نظریں مہک پائی تھی. مہک کھڑی اور آگے بڑھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالتی. باتھ روم بند ہو گئی. محراب نے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے. کچھ دیر بعد مہک سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی. چہرہ میک اپ سے پاک تھا. وہ آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ کے راستہ سے جویلری اتارنے لگی. ہار اتارتے اس نے شیشے میں محراب کے عکس کو دیکھا جو اسی پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا. کپڑے بدلیں. محراب نے ہاتھ میں پکڑا فون سامنے پڑے میز پر رکھا اور کھڑا ہو گیا. باتھ روم کی جانب جانے کے لیے اس کا رخ مہک کی طرف تھا. وہ مستحکم قدم اٹھاتا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا اور کمر اس پر ٹکا کر چہرہ مہک کی جانب گیا. مہک نے سوال نظروں سے اسے دیکھا. وہ ہار ڈبے میں رکھ دی. جس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ واپس پیچھے کرتی محراب نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا. وہ چونکی. وہ اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیا. وہ غور دیکھتا رہا. پھر آہستہ سے اس کی چوڑیوں میں انگلی پھیرنے. مہک سانس روک اسے دیکھ رہی تھی. میں نے سب کی کلائیوں پر غور کیا. بول رہے تھے جب وہ ایک دم چیخ پڑی. کیا مطلب؟ ممی سایہ امیمہ کی بات کر. فوراً کہا. ہاتھ ابھی پکڑ رکھا تھا. خاصیت چوڑیوں میں بھی نہیں. محراب کا لفظ مہک کی دھڑکنوں کو بے قابو کر تھا. اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی. وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. خاصیت تمہاری کلائیوں میں. محراب کی بات پر اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا. تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں بہت جچتی ہیں. دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا. محراب نے جیب سے ایک لال مخملی ڈبیا نکالی. اس میں سے انگوٹھی نکال کر دوبارہ مہک کا ہاتھ پکڑ لیا. دم بہت اسے دیکھ رہی تھی. محراب نے اس کی تیسری انگلی میں نرمی سے انگوٹھی پہنا دی. اس کا لمس مہک کے ہاتھ سے ہوتا دل میں اترتا گیا. اسے اپنا انگ انگ سرشار ہوتا محسوس ہو رہا تھا. ہاتھ کو نرمی سے چھوڑتا وہ اپنے کپڑے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا. جبکہ مہک کو اب بھی اس خوشی اپنے چاروں سو محسوس ہوتی. پاؤں اوپر کے تکیے سے ٹیک لے. وہ بے چینی سے محراب کو دیکھتی جو گیلے بالوں میں برش پھیرتا. مہک انگلیاں مروڑتی سوچوں میں گم تھی. ابھی یہ بیڈ پر آئے گا. یا اللہ کس مشکل میں ڈال دیا. لیفٹ میں سوتے ہیں رائٹ میں پوچھوں نہ یا نہیں. پوچھنا کیوں ہے. جو جگہ حالیہ وہیں سو جائیں گے. برش ڈھکنے کی آواز پر وہ چونکی. وہ اپنا موبائل اٹھاتا بیڈ کی بائیں جانب آ کر لیٹ گیا. الارم لگا کر موبائل سائڈ پر رکھا اور رخ مہک کی جانب. سونا نہیں ہے. بس سونے ہی لگی تھی. وہ کمفرٹر ٹھیک کرنے لگی. محراب نے اٹھ کر کمرے کے بلب باندھ کر واپس اپنی جگہ پر واپس آ کر لیٹ گیا. کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک بڑھتی جا رہی. دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے. دونوں کی سوچیں ایک دوسرے کی جانب بھٹک رہی تھی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا. جب مہک نے کروٹ بدلتے محراب کے پشت کو دیکھا وہ سو چکا تھا. کچھ دیر میں اسے ابھی نیند مہربان ہو گئی. لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مولوی صاحب کی آواز پر اس کی آنکھیں کھل گئی. موندی موندی آنکھوں سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ جلایا. کمرے میں نیم روشنی چھا گئی. اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا. صبح کے 4 بج رہے تھے. کسل مندی سے ہاتھ گال کے نیچے رکھتے ہوئے ساتھ گہری نیند سوئے. محراب کو دیکھنے کی. سوتے ہوئے وہ اتنی ہی کشش لیے تھا جتنی جاگتے ہوئے اسے دیکھنے پر محسوس ہوتی. مہک نے اس کے چہرے کو چھونا چاہا. تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں بہت جچتی ہیں. رات میں کہیں بات سماعت میں گونجی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہ بھی آنکھوں کے جیل سے دل میں اتار رہی تھی کہ موبائل کی چنگاڑتی آواز پر محراب نے آنکھیں کھول دی. دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا. مہک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی جبکہ وہ ہاتھ بڑھا کر فون کان سے لگا چکا تھا. اسے اپنا دل حلق میں دھڑکتا محسوس ہوا. ابھی وہ اس کے گال کو چھونے کا سوچ رہی تھی. اس نے سر جھٹکا. وعلیکم السلام. ہاں بولو. آنکھوں میں نیند کی سرخی
महक उठकर वज़ू करने चलेगी। जब वो बाहर आई तो मेहराब गुस्से से कमरे में चलता बोल रहा था, तुम लोग अंधे थे, मैं बेगैरत था जो बकवास करता रहा हूँ। महक जायनमाज़ एक तरफ खड़ी रही। सिर्फ 2 दिन के लिए तुम लोगों पर काम छोड़ दिया। गुस्से से इसकी रगें तनी हुई थी। मुझे 1 घंटे तक सारी रिपोर्ट चाहिए। इसने फ़ोन बंद करके दायां हाथ सर पर फेरा और कदमों की आवाज़ पर पलटा। पीछे महक पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाई गई थी। मेहराब ने बिना कुछ कहे गिलास पकड़ लिया, सोफे पर जाके बैठ गया। वो जायनमाज़ बिछाई जा वो बोला, सॉरी। उसकी मौजूदगी में चिल्लाने के से आप शर्मिंदा होता, कुछ हुआ है? जिस हॉस्पिटल में हमारा गवाह एडमिट है, इधर फायरिंग हुई है। 4 लोगों के अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बतूल को हम ढूंढ चुके हैं। इससे अभी होश नहीं है। अगर इससे कुछ हो गया तो हुसैन खोकर मेरे हाथों से निकल हो जाएगा। वो शदीद इज़्तिराब में नज़र आ रहा था। आप परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। आप हक पर हैं और हक की कभी हार नहीं होती। यकीन रखें, जीत आपकी होगी। महक के तसल्ली देने पर सर उठाकर इसे देखकर मुस्कुरा दिया। कितना प्यारा बोलती थी वो। मेहराब का गुस्सा उड़न चुप हो चुका था। थैंक यू महक। मेरा गुस्सा इतनी जल्दी जाता नहीं, लेकिन आज पहली बार किसने मेरा मूड एकदम बदल दिया। इसका मतलब मैं तो बड़े काम क्यों? फिर तो मुस्कुरा कर बोल के वो भी मुस्कुरा दिया। मैं वज़ू करके आता हूँ, फिर मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। वो मुस्कुरा कर बोल के वो भी मुस्कुरा दिया। मैं वज़ू करके आता हूँ, फिर मिलकर नमाज़ पढ़ते। इससे खड़े होते हुए कहा। सर महक ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में मुस्कुराहट और चमक फैल गई। वो चला गया तो महक ने अपनी जायनमाज़ से थोड़ा सा आगे मेहराब के लिए जायनमाज़ बिछा दी।